مکمل باب نمبر 3 پہلا تاثر پہلا دارو پارٹ 4۔ جی وہ اندر ہے، میں سعدی یوسف ہوں، اس نے بھی مسکرا کر بتایا۔ اندر آنے کا راستہ دیا۔ ہاشم ندرت سے اسی مسکراہٹ کے ساتھ ملا، پھر اپنے باپ کے ساتھ صوفے کے دوسرے سرے پہ جا بیٹھا۔ سعدی کو محسوس ہوا کہ وہ ہمیشہ اپنی گہری آنکھوں سے اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے مسکراتے رہنے کا عادی تھا۔ جو بھی تھا وہ اسے اچھا لگا تھا۔ ہاشم کی شادی ہے اگلے ہفتے، ولیمہ کا کارڈ مل گیا آپ لوگوں کو؟ اس سنجیدگی اور نگرزیب کاردار نے ندرت کو مخاطب کیا۔ وہ سامنے سنگل صوفے پہ ٹکی تھیں، سر ہلانے لگیں۔ جی ہم ضرور آئیں گے، حالانکہ اس سے پہلے آنے کا ارادہ نہ تھا۔ ہاشم اور میں آفس سے نکلے تو فارس مل گیا، ہاتھ سے ذرا سا اشارہ کیا اس کی طرف جو بے نیاز سا دوسرے سنگل صوفے پہ بیٹھا موبائل پہ کچھ کر رہا تھا، تو سوچا اس کے رشتہ داروں کو ذاتی طور پر مدعو کراؤں۔ باقی آپ کے دوسرے رشتہ دار، نظر بھر کو ہاشم کو دیکھا۔ وہ سب ہاشم سنبھال لے گا۔ ہاشم نے اس بات میں سر کو خم دیا۔ اب اور نگرزیب کاردار کلائی پہ بندھی گھڑی کو دیکھتے ہوئے خاموش سے بیٹھے تھے۔ بہرحال ان کی مہربانی تھی کہ وہ چلے آئے، ورنہ مزاج تو اسی طرح سخت اور غصہ ور مشہور تھے۔ ندرت نے سوچا۔ خاموشی کا وقفہ ذرا بڑا تھا تو ہاشم نے دوستانہ انداز میں کارپٹ پہ کشن کے سہارے بیٹھے 18 سالہ سعدی کو مخاطب کیا۔ کیا پڑھ رہے ہو تم؟ یونیورسٹی آف لیڈرز میں کیمیکل انجینئرنگ کے لیے اپلائی کیا ہے، مگر بھی اسکالرشپ کا حتمی فیصلہ نہیں آیا۔ تو کتنی امید ہے کہ انجینئر بن جاؤ گے؟ سعدی ذرا چیپ کر ہنسا۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتا، پھر بھی گھر میں ایک بچہ ایسا ہوتا ہے جس کے بارے میں ماں باپ کو بچپن سے یہی امید ہوتی ہے کہ وہ سب سنبھال سکتا ہے۔ مسکرا کر باپ کو دیکھا اور ندرت کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ جو ضرور کسی قابل بن جائے گا، تو آپ کے بچوں میں سے کون ہے؟ پھر سعدی کو دیکھا۔ کیا وہ تم ہو؟ ہم تینوں میں سے بھی ایک کا سب کو پتا ہے کہ اس نے انجینئر ضرور بننا ہے، باقیوں کو کوئی پتا نہیں۔ وہ ایک میں نہیں ہوں بالکل بھی۔ ہاشم نے شاید اس جواب کی توقع نہیں کی تھی، تبھی تعجب سے ابرو سوالیہ اٹھائی تو کمپیوٹرز چیئر گھومی۔ ماتھے پہ کٹے بالوں والی لڑکی سامنے ہوئی اور ہاشم کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولی، میں ہوں حنین ذوالفقار یوسف خان عرف حنا کٹو بیگم۔ سعدی نے اتنا آہستہ بڑبڑایا کہ اپنے سوا کسی کو آواز نہیں آئی۔ گڈ۔ ہاشم نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہ بے نیازی سے واپس گھوم گئی۔ حنان تو انجینئر بن ہی جائے گی، یہ سارا خالہ کی طرح پڑھائی میں بہت اچھی ہے۔ کیا فارس کی کوئی اور بہن بھی ہے؟ اور نگرزیب کاردار نے چونک کر فارس کو دیکھا۔ وہ موبائل سے نظر ہٹا کر بغیر ہاتھ مسلسل چلاتے ہوئے بولا، نہیں وہ وارث کی بیوی ہے۔ اصل میں سارا میری فرسٹ کزن ہے، تو بچے بچپن سے خالہ بولتے ہیں۔ بعد میں اس کی شادی میرے بھائی سے ہو گئی تو ان کے مبانی بھی بن گئی۔ ندرت نے تفصیل سے بتایا، مگر سعدی کو اس نامکمل تعارف میں بے چینی ہوئی۔ وہ UK گئی ہوئی ہے PhD کے لیے، اور پروسیس ڈیزائن میں PhD کرنے والی پہلی خاتون ہے۔ ہاشم نے مسکرا کر سر ہلایا اور نگرزیب پھر سے کھڑے کو دیکھنے لگے۔ سعدی کو لگا کوئی متاثر نہیں ہوا۔ اس نے ہاشم سے پوچھا، آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ اسٹینفورڈ سے، میں لائر ہوں۔ سعدی کے لب، اوہ میں سکڑے۔ تو آپ وکیل ہیں؟ میری پھوپھو بھی وکیل ہیں۔ انہوں نے کہاں سے پڑھا ہے؟ وہ اسی نرمی مسکراہٹ سے پوچھ رہا تھا۔ یہی پاکستان سے۔ سعدی کے لہجے میں فخر تھا۔ ندرت چائے لینے اٹھیں اور نگرزیب منع کرنے لگے۔ ان کو جانے کی عجلت تھی، ان کا وقت بہت قیمتی تھا، مگر ندرت بسط اثر چلی گئی۔ تم میرے ساتھ رؤف کے گھر آؤ گے؟ انہوں نے ہاشم کو مخاطب کیا۔ جی مگر میں وہاں سے جلدی اٹھ جاؤں گا، شہری نے کوئی نئی مووی لی ہے، ہمارا ساتھ دیکھنے کا پروگرام تھا۔ اور نگرزیب صاحب نے ہوں میں سر کو خم دیا۔ ایک دفعہ پھر گھڑی دیکھی۔ اس سے پہلے کہ وہ فارس سے کہتے کہ اپنی بہن کو فضول کی خاطرداری سے منع کرے، کمپیوٹر چیئر کے پہیے گھومے۔ حنان سامنے ہوئی۔ کون سی مووی دیکھنے جا رہے ہیں آپ؟ ہاشم نے باختیار اسے دیکھا۔ ایک نئی امریکی مووی آئی ہے، آپ نام بتائیں، میں دیکھی ہوگی۔ وہ متعجب ہوا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ریلیز ہوئی ہے، بورن الٹیمیٹم۔ اوہ بورن سیریز؟ حنان نے منہ بنایا۔ اس کا صرف پہلا پارٹ اچھا تھا، مگر یہ والا پارٹ کافی ڈائریکٹ کیا گیا ہے۔ بورن آئیڈینٹی والی بات نہیں ہے اس میں۔ ہاشم نے مسکراتے ہوئے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم بورن سیریز کے ناولز کی بات نہیں کر رہی ہو؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں ناولز پڑھ کر ظاہر کر رہی ہوں کہ میں نے مووی بھی دیکھ رکھی ہے؟ شاید آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ سیریز ان ناولز پہ صرف لوزلی بیسڈ ہے،
اور جب آپ یہ نیا پارٹ دیکھیں گے اور اکثر جگہوں پہ کیمرہ بری طرح ہلتا ہوا محسوس ہوگا اور لگے گا جیسے کیمرہ مین کو نشہ لاحق ہے، تو جان لیجیے گا کہ آپ سے پہلے یہ فلم دیکھنے والی حنان یوسف سچ کہہ رہی تھی۔ اور میں اس فلم کو مزید ڈسکس کرتی، لیکن اگر مجھے اس فلم میں زیادہ پسند نہیں ہے، سو بات ختم۔ ہاشم نے صرف سر مسکرا کر اسے دیکھا اور نگرزیب کاردار آنکھیں سیکڑے ان کو دیکھنے لگے تھے۔ تو تمہیں کس طرح کی فلمز پسند ہیں؟ وہ ابھی بھی پرتکلف اور سرد آواز میں پوچھ رہے تھے، مگر توجہ پوری اس کی طرف تھی۔ سعدی نے گہری سانس لے کر سر جھٹکا، جیسے کٹوں کو سننے کی تاب میں وہ اس میں نہیں تھی۔ حنا نے لاپرواہی سے شانے جھکائے۔ فلم کا اچھا ہونا کسی کے لیے خاص طرح کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ پلاٹ اور کرداروں کو اچھا ہونا چاہیے، اور کسی بھی کہانی کے اچھے ہونے کا مطلب حقیقت کے قریب ہونا نہیں، کنونسنگ ہونا ہے۔ مجھے ایسی امریکی فلمیں نہیں پسند جن میں ہیرو کو مار کر بھی نہیں مرتا وہ، مگر ڈائی ہارڈ مجھے بہت پسند ہے۔ مجھے ہارر فلمیں بھی سخت ناپسند ہیں۔ پیٹریٹ فلمیں بھی بعض اوقات بہت مصنوعی ہو جاتی ہیں، مگر کیڈ ایری پاٹر اور بڑیو ہارلوٹ میری جان ہے۔ وہ تب خاموش ہوئی جب چائے اور نگرزیب صاحب نے کپ پکڑ بھی لیا اور گھونٹ بھر بھی لیا۔ دیکھ، ابھی تک وہ اسی کو رہے تھے۔ تو پھر تمہیں آخر پسند کس طرح کی انگریزی فلمیں ہیں؟ کس نے کہا مجھے انگریزی فلمیں پسند ہیں؟ ہالی ووڈ کی ہر فلم اب ایک جیسی لگنے لگی ہے۔ میں تو ایرانی، کورین، چائنیز، ہسپانوی فلمیں دیکھتی ہوں زیادہ شوق سے۔ کس نے کہا میں اپنا فارغ وقت صرف موویز پہ لگاتی ہوں؟ مجھے تو کمپیوٹر گیمز بھی زیادہ پسند ہیں۔ میں نے اب تک کال آف ڈیوٹی میں کتنے حنان، اگر تم ابھی خاموش ہو کر ہمیں شکریہ کا موقع دو تو میں وعدہ کرتا ہوں کل تمہارے لیے 6 عدد سیخ کباب لاؤں گا۔ سعدی نے بس ہاتھ نہیں جوڑے، لہجہ ورنہ ایسا ہی تھا۔ حنان نے سنجیدگی سے ذرا مڑ کر اسے دیکھا۔ 6 نہیں 12، اور ساتھ میں مایو نیز والی ساس بھی، اور واپس گھوم گئی۔ ہاں ٹھیک ہے، سعدی نے جھنجھلا کر گویا جان چھڑائی، اور نگرزیب صاحب آدھی چائے پی گئے تھے۔ بس باکس آفس ختم ہوا تو باقی چائے کی امید بھی دم توڑ گئی۔ وہ اٹھ گئے۔ فنکشن میں آنا اور اس بچی کو بھی ساتھ لانا۔ دروازے تک جاتے انہوں نے ندرت سے بس اتنا کہا۔ سعدی اور وہ انہیں چھوڑنے باہر تک آئے۔ فارس وہیں بیٹھا تھا۔ جب تک تمہارا اسکالرشپ فائل نہیں ہوتا تم میرے گھر آ جایا کرو، میری اسٹڈی تمہیں ضرور متاثر کرے گی، اور تم وہاں بیٹھ کر بہت کچھ پڑھ بھی سکو گے۔ ہاشم کاردار نے ساتھ کھڑے سعدی کو جب یہ بات کہی تو اس نے ذرا مروج کی جانے والی پیشکش سمجھا، مگر آخری خدا حافظ سے پہلے جب ہاشم نے یہ دہرایا تو سعدی نے بھی مسکرا کر آنے کا وعدہ کر لیا، گو کہ اسے بالکل بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ کاردار راز کے گھر جائے گا۔ زمر فون کان سے لگائے لاؤنج میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شدید اضطراب اب رقم تھا۔ دوسری جانب گھنٹی جا رہی تھی۔ دفاتر وہ رکی۔ جی میں زمر بات کر رہی ہوں۔ جی بالکل، میں طلب فہرست معلوم کرنے کے لیے کال کی تھی جو اسکالرشپ کے لیے نامزد ہوئے ہیں، ایک گھنگریالی لٹ انگلی پہ لپیٹتی مظاہر نارمل انداز میں کہہ رہی تھی۔ آپ مجھے وہ 5 نام پڑھ کر سنا سکتے ہیں؟ جی ہوں۔ وہ لب آپس میں پیوست کیے ٹہلتی ہوئی سنتی گئی۔ چہرے پہ تناؤ بڑھتا گیا۔ 1 2 5، کیا یہی تمام نام ہیں؟ آر یو شور؟ آہستہ آہستہ آنکھوں میں امید کی جھوٹ بھیج گئی۔ اوکے، مگر کیا آپ کاؤنٹر چیک کر سکتے ہیں؟ اس فہرست میں واقعی کسی سعدی یوسف کا نام نہیں ہے۔ ایک آخری امید، وہی جس پہ سب کی دنیا قائم ہے، مگر جو جواب سن کر ساری دنیا ڈوبتی گئی۔ اوکے، اسے اپنی آواز مدھم سنائی دی۔ آہستہ سے فون رکھا اور صوفے پہ بیٹھ گئی۔ کمرے سے فرحانہ کے دروازے کھولنے کی آواز آئی۔ لحاف کا بنڈل بنا کر اٹھائے وہ اسٹور روم کی طرف جا رہی تھی۔ اسے زرزش شل سا بیٹھے دیکھ کر کیا ہوا؟ وہ چونکی، پھر پھیکا سا مسکرائی۔ کچھ نہیں ہوا، اور یہی تو صدمہ تھا اس سے کہ کچھ نہیں ہوا۔ آج کمپیوٹر چیئر خالی تھی کیونکہ حنان صوفے پہ بیٹھی تھی۔ گود میں پلیٹ تھی اور وہ ابھی تک کھانا کھا رہی تھی۔ ان کی 1 ڈش پارٹی ختم ہو چکی تھی۔ زمر بڑے صوفے پہ بیٹھی ٹیشو سے نفاست سے لب تھپتھپا رہی تھی۔ سعدی امی کے ساتھ برتن اٹھوا رہا تھا۔ سیم باقی ماندہ سپیسی پی رہا تھا۔ ہاں میں نے پتہ کیا تھا۔ ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے زمر نے سعدی کے سوال کا جواب دیا اور پھر اس کی طرف دیکھ کر سکون سے بولی، نہ منہ کا اعلان ابھی نہیں ہوا، شاید 2-3 دن مزید لگیں گے۔ اوہ! سعدی کا جوش، امید، خوف سب ٹھنڈا ہوا۔
وہ آخری پلیٹ ندرت کے ہاتھ میں پکڑ کر ٹرے میں رکھ کر زمر کے ساتھ والے صوفے پہ آ بیٹھا۔ گھٹنوں پہ کوہنیاں رکھتے ہوئے آگے کو جھک کر بیٹھے وہ مایوس لگ رہا تھا۔ سعدی تمہیں اسکالرشپ مل جائے گی؟ بعض دفعہ لوگ میرٹ پہ اسکالرشپ نہیں بنتے بلکہ ناانصافی کر جاتے ہیں، اس کے باوجود تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ اس نے سعدی کے کندھے کو تھپتھپایا۔ وہ ہوں کہہ کر مسکرا دیا، مگر وہ بدل زیادہ تھا۔ تبھی جب گھنٹی بجی تو اس نے کہا، سیم موٹے آلو، جاؤ جا کر دروازہ کھولو، کبھی کبھی کوئی کام بھی کر لیا کرو۔ سیم نے فوراً تعمیل کی۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے پیچھے فارس تھا۔ چوکھٹ پہ ذرا دیر کو جھچکا۔ زمر بھی اسے دیکھ کر زیادہ سیدھا ہو کر بیٹھی۔ سوری، میں غلط وقت پر آ گیا۔ وہ جو چیزیں کہی تھی آپا سے وہی لینے آیا تھا، اور وہ بالکل بھی نادم نہیں نظر آ رہا تھا۔ اٹس اوکے ماموں، آئیں، بس پارٹی ختم کر کے چکے ہیں۔ سعدی اٹھ کر کھڑا ہوا۔ میں بھی بس نکلنے والی تھی۔ اور آپ ٹھیک ہیں؟ زمر اپنی چیزیں سمیٹتے ہوئے اسے دیکھ کر ذرا سا نکسفانہ مسکرائی۔ فارس نے قدرے تعجب سے اسے دیکھا اور میز کی حالت کو۔ پارٹی واقعی ختم ہو چکی تھی۔ صبح آپا نے تو کہا تھا کہ زمر اور بچوں نے شام کو پارٹی کرنی ہے۔ میں لیٹ ہو گیا، ان کے 6 جلدی بج گئے۔ اوہ، اس نے سوچا، پھر سر جھٹک کر اسے کیا۔ وہ تو اپنی چیزیں اٹھانے آیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، اسے کل صبح لیتی تھیں وہ چیزیں، لیکن اگر جلدی آ گیا تو کیا ہوا؟ اور دیکھنے کا شکریہ۔ ملتے ہیں آپ کو اگلی قسط میں۔ نمل، باب نمبر 3۔ پہلا تاثر، پہلا تعارف۔